کہ بانی پی ٹی آئی کا جو الزام ہے وہ بے بنیاد ہے اور وہ ایک لائے ہے، جبکہ بیرسٹر گوہر صاحب بھی ان کی تردید کر چکے ہیں اور ان کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ اس معاملے کی جانچ کی جائے۔ آپ کیا کہتے ہیں اس پہ؟ دیکھیے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جو کچھ اس نے ویک قسم کا رپلائی دیا ہے اس کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے، ساری دنیا جانتی ہے۔ تو پھر یہ اگر سائفر نہیں تھا تو یہ مقدمہ کائے کو ہے؟ دوسری بات یہ کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے پاکستان کی 2 دفعہ اس کو اپنے منٹ جاری کیے ہیں اور انہوں نے مداخلت قرار دیا ہے ہمارے ملک کی معاملات میں، اور اس کے ساتھ ڈیماش کیا ہے امریکہ کے سفیر کو اس وقت۔ اس کے بعد عمران خان صاحب نے اپنے دور اقتدار میں جنرل ریٹائر طارق کی سربراہی میں کمیشن تشکیل دیا تھا۔ پھر جب یہ میٹر سپریم کورٹ میں گیا تو انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ اس پہ سازش ہے یا نہیں ہے، اس پہ انکوائری کی ضرورت ہے، لیکن مداخلت ڈکلیئر ہے۔ آئی ایس پی آر نے اس پہ اسٹیٹمنٹ دی کہ مداخلت موجود ہے۔ شہباز شریف نے فلور آف دی ہاؤس پہ کھڑے ہو کر کہا تھا کہ دھمکی آمیز گفتگو تھی، ہمیں اس کے اوپر ایک ہائی پاور کمیشن یا کمیٹی بنائیں گے، مگر وہ بعد میں نہیں بنائی۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سائفر کے وجود سے تو کوئی انکاری نہیں ہے، اور سائفر آج بھی موجود ہے۔ اور عمران خان نے چیف جسٹس کو اس وقت لکھا تھا کہ جناب یہ آپ اس کے اوپر کمیشن بنائیں، اور اس کے سائفر کی کاپی بھی دے دی تھی۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سائفر کے وجود سے تو کسی کو انکار نہیں ہے، تو ان کا کہنا کہ سائفر جھوٹ ہے، تو یہ اور ہمارے یہ مسلم لیگ نون کے کٹ پتلی قسم کے یہ جو سر وہ مداخلت کی بات کر رہے ہیں کہ مداخلت والی جو بات ہے، مداخلت کا جو الزام ہے وہ بے بنیاد ہے اور وہ جھوٹ ہے۔ پھر آپ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی دیکھیں، آپ پھر اپنے ایک ملزم تو اپنا الزام نہیں مان رہا، تو پھر کیا آج آپ کے اوپر ذمہ داری عائد نہیں ہوتی کہ آپ اس سائفر کے اوپر تحقیقات کریں اور جوڈیشل کمیشن بنائیں؟ پھر کیا نیشنل سیکیورٹی کمیٹی ہمارے پاکستان والوں نے جھوٹ بولا تھا؟ پھر کیا آئی ایس پی آر نے جھوٹ بولا تھا؟ کیا شہباز شریف اور کی زیر صدارت نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ اور عمران خان کے زیر صدارت نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی 2 میٹنگ وہ بھی غلط تھے؟ پھر ڈیماش جو آپ نے سفیر کو دیا وہ بھی غلط تھا۔ تو پھر تو آپ کا سارا بیانیہ ختم ہو جاتا ہے، اور یہ جو کٹ پتلی ہمارے حکمران ہیں جو کہ فارم 47 کی پیداوار ہیں، ڈاکہ زنی کے ذریعے وجود میں آئے ہیں، ان کی غیرت اور شرم و حیا ان کے پاس نہیں رہا کہ وہ اس بات کو وہ بغلیں بجا رہے ہیں کہ دیکھو جی ڈونلڈ لو نے کہہ دیا یہ جھوٹ ہے۔ بھائی وہ تو مجرم ہے یا ملزم ہے، اس نے تو کہنا تھا۔ آپ خود بتائیں کہ آج آپ کے پاس آج بھی سائفر موجود ہے، آپ کرائیں نا اس کے اوپر انکوائری، جوڈیشل کمیشن بنائیں نا اپنے ملک کے ساتھ۔ This time check is brought to you by اس رمضان ٹرائی ٹینگ لیمن پیپر کا فروٹی فلیور اور رکھیں اپنے بچوں کو ریفریشڈ۔ ٹینگ بنائے بہتر مستقبل روزانہ۔ اچھا شعیب صاحب، جیسے جی شعیب صاحب معذرت، جیسے کہ سپریم کورٹ بھی مان چکی ہے اور نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل بھی مان چکی ہے، تو جو بقول آپ کے تو یہ نتائج جو ہیں وہ آپ کے حق میں کیوں نہیں آ رہے؟ دیکھیے، نتائج ہمارے حق میں اس لیے نہیں آ رہے کہ الیکشن کمیشن جرائم کی آماجگاہ بنا ہوا ہے، کرپٹ بیوروکریسی کو انہوں نے اپنے ساتھ ملایا ہوا ہے، ان کے ہینڈلرز اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ عمران خان کو نیچے دکھانے کے لیے ہر حد تک جانے کو تیار بیٹھی ہوئی ہے، اور یہ لوگ جو کچھ کر رہے ہیں وہ سب آپ کے سامنے۔ مگر اس کے باوجود بھی ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ آج بھی دیکھیں، کوئی بھی انٹرنیشنل ورلڈ ہو، انٹرنیشنل میڈیا ہو، دیکھیں 3 بڑے ادارے جو لوکل ہمارے پاکستان کے ہیں، فافن کو آپ دیکھ لیں، پلڈاٹ کو دیکھ لیں اور پٹن کو دیکھ لیں، اس نے تو یہی کہا ہے نا کہ الیکشن کمیشن مستدی ہو، اور اس کے ساتھ انہوں نے جوڈیشل کمیشن بنانے اور ان کی انکوائری فارم 45 کی انکوائری کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ساری دنیا کو پتا ہے، اگر نہیں پتا تو صرف ہمارے پاکستانی حکمرانوں کو نہیں پتا۔ تو کس طریقے سے نواز شریف کیسے جیتا ہے، شہباز شریف کیسے جیتا ہے، مریم کیسے جیتی ہے، یہ ایم کیو ایم کے سارے لیڈر جو ساری سیٹیں اپنے ہار گئے تھے کس طرح جیتے ہیں، اور خود آ کر مانتے ہیں ہاں جی ہماری یہ ویڈیو تھی، یہ آڈیو لیک ٹھیک درست تھی کہ جناب ہمارا تو 100% جعلی ہے، تو ان کا 200% جعلی ہے۔ صحیح۔ اچھا سر، جیسے کہ لگا کے بھی